خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی ویڈیو بڑی ہی دلچسپ ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابلیس کے اس فریبی جال کے بارے میں جو جال اس نے ہم سبھی کے لیے بچھا رکھا ہے، بالخصوص یہ ہم مسلمانوں کے لیے بچھا رکھا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ جانا گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل المدار کو روزانہ اسلامک معلومات کے لیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر ابلیس کا تخت بچھتا ہے، پھر شیطان ایک ایک کر کے اپنی کارگزاریاں پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے اتنی شرابیں پلائی، کوئی کہتا ہے میں نے اتنوں کو زنا کرایا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو جھوٹ بلایا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں دو میں جھگڑا کرایا۔ ابلیس سب کی باتیں سنتا رہا، پھر کسی نے کہا آج میں نے فلاں طالب علم کو پڑھنے سے روک دیا۔ اتنا سنتے ہی ابلیس خوش ہوا اور تخت پر ہی اچھل پڑا اور اس شیطان کو گلے لگا کر کہا تو نے کام کیا ہے، تو نے کام کیا ہے۔ دوسرے شیاطین یہ کیفیت دیکھ کر جل گئے کہ انہوں نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے اور ان کو کچھ نہ کہا اور اس کو اتنی شاباشی اور گلے لگا لیا۔ ابلیس بولا تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا یہ سب اسی کا صدقہ ہے، اگر ان کو علم ہوتا تو وہ یہ گناہ نہیں کرتے۔ پھر ابلیس نے ان شیطانوں سے کہا بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے، یعنی عبادت گزار رہتا ہے، مگر وہ عالم نہ ہو، اور وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو، یعنی وہاں ایک عابد رہتا ہو لیکن وہ عالم نہ ہو لیکن اس کے آس پاس عالم بھی ہو۔ شیاطین نے ایک مقام کا نام لیا کہ فلاں مقام پر ایک عابد بھی رہتا ہے اور اس کے پاس میں ایک عالم بھی رہتا ہے۔ صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے شیاطین کو لے کر ابلیس اس مقام پر پہنچا اور سارے شیاطین تو مخفی رہے یعنی چھپے رہے اور ابلیس انسان کی شکل بنا کر راستے پر کھڑا ہو گیا۔ عابد صاحب تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد نماز فجر کے واسطے مسجد کی طرف تشریف لائے تو راستے میں ابلیس کھڑا ہی تھا اور علیک سلیک کے بعد ابلیس بولا حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ عابد صاحب نے فرمایا جلدی پوچھو، مجھے نماز کو جانا ہے۔ ابلیس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی سیسی نکال کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں کو اس چھوٹی سیسی میں داخل کر دے؟ عابد صاحب نے بہت سوچا، پھر سوچ کر کہا کہاں آسمان اور زمین اور کہاں یہ چھوٹی سی سیسی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ابلیس بولا بس یہی پوچھنا تھا، حضرت آپ تشریف لے جائیے۔ ابلیس نے شیاطین سے کہا دیکھو میں نے اسے گمراہ کر دیا، اس کو اللہ کی قدرت پر ہی ایمان نہیں تو اس کی عبادت کس کام کی۔ پھر ابلیس دوسرے دن طلوع آفتاب سے پہلے عالم صاحب کے پاس پہنچا۔ اس سمے سارے شیاطین تو مخفی رہے یعنی چھپے رہے اور ابلیس ہی شیطان کی شکل میں حاضر ہوا، اور ابلیس نے علیک سلیک میں جلدی بازی میں کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ عالم صاحب نے کہا جلدی پوچھو، نماز کا وقت کم ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ اس نے پھر وہی سوال کیا عالم صاحب سے جو اس نے عابد سے یعنی عبادت گزار سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ان آسمانوں اور زمینوں کو اس چھوٹی سی سیسی میں داخل کر دے؟ عالم صاحب نے فرمایا ملعون تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، ارے وہ قادر ہے، سیسی تو بہت بڑی ہے، ایک سوئی کے نوک کے ناکے کے اندر چاہے تو کروڑوں آسمان اور زمین داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد شیاطین سے ابلیس بولا دیکھو یہ ہے علم کی برکت، یعنی معلوم ہوا کہ شیاطین سب سے زیادہ عالم کو بہکاتے ہیں نہ کہ عابد کو، یعنی اگر آپ دین کی پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی دینی معلومات کر رہے ہیں تو شیطان آپ کو روکے گا، وسوسہ ڈالے گا، لیکن اگر آپ عابد ہیں تو آپ پر اتنا زور نہیں دے گا جتنا کہ ایک طالب علم پر دے گا۔ سامعین، صدقے جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی کو نیکی کا راستہ بتایا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملے گا۔ سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل المدار کو روزانہ اسلامک معلومات کے لیے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔